جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر سیما، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، بہت دیر سے میں اس چیز کو فورسی کر رہا تھا کہ انڈیا پاکستان کو اگنور کر رہا، اور میں آپ کو یہ ٹائم اینڈ اگین اس چیز کو بتا رہا تھا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے تھے یہ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، انڈیا کا جیسے جیسے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ اکنامک فائنینشیل کلاؤڈ بڑھتا جا رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پاکستان کی۔ ایک بات، چلو اس حد تک تو بات سمجھ آتی تھی کہ جی ٹھیک ہے، ہمارا اب ان سے کیا لینا دینا ہے، آل دیٹ۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جی پاکستان جو ہے وہ اکثر کشمیر کا ذکر کرتا رہتا ہے یو این ایس میٹنگ میں، اور انہوں نے کہا جی کہ وی ول، جو پاکستان ریفرنس کرتا ہے کشمیر کو یو این ایس میٹنگ میں، وی ول، جسے کہتے ہیں نا، ود کنٹمپٹ، وی ول میٹ پاکستان ود کنٹمپٹ اٹ ڈیزروز۔ اب یہ ریمارکس جو ہیں وہ امبیسڈر رویندرا صاحب سے آئے ہیں، جو کہ جب سے پاکستان کے یو این میں انوائے منیر خان صاحب، منیر اکرم صاحب نے جو کیے، اور جو وار ان اسرائیل میں ہوئی، تو ظاہر بات ہے پاکستان نے اس میں اپنا بھی بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کنٹمپٹ کے ساتھ، اس حقارت کے ساتھ، اس انداز سے پاکستان کو رسپونڈ کریں گے جس انداز سے یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اور انہوں نے کہا جی یہ ہیبیچول نیچر کے جو کہتے ہیں نا وہ الزامات ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو ساری کی ساری ٹیریٹریز ہیں، انٹیگرل ہیں، ان الائنیبل پارٹ آف انڈیا ہیں، اور ہم ان ریمارکس کو جو ہے نا ول یوز ود کنٹمپٹ اینڈ ڈیزرو، اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہ ڈگنیفائی نہیں کرتے کہ ان کو رسپانس دیا جائے اس حوالے سے۔ اب ظاہری بات ہے یہ اچھا مزے کی بات ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے، اب دیکھیں انڈین پوائنٹ آف ویو کو امریکنز جب سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے ان کی جو بات میں وزن آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سیکورٹی کونسل میٹنگ میں سارے ایکٹس آف ٹیررزم کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے لشکر طیبہ کا بھی بات کی۔ دیکھیں یہ ہے وہ مسلمان ممالک کو سمجھ ہی نہیں آئی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، انہوں نے ساری کی ساری جو پولیٹیکلی کریکٹ ہونا ہے، آپ کو دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں یو ہیو ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ۔ آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ ٹھیک ہے، ایز پر انٹرنیشنل لاء ہے، اور ہمیں اس چیز کو ویلیو دینا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جناب آپ یہ کہیں کہ آپ نے ملیٹنٹ آؤٹ فٹس بنا کے، جہادی اور گروپ بنا کے، اور آپ کہیں جی ہم ایسا اتنے بھی حملہ کر دینا، اتنے بھی حملہ کر دینا۔ دیٹ از ناٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، اینڈ دیٹ از ناٹ دیٹ ول بی ٹالریٹڈ۔ سو مسلمانوں کو تو 50 سال بعد پتہ چلی، 40 سال بعد ساری سٹوری پتہ چلی۔ پہلے یہی گروپس، اب دیکھیں نا، یہی طالبان جب بن کے سوویت یونین سے لڑے تو اچھے تھے، پھر ہوا انہوں نے کہا نہیں یار، آپ طالبان جو ہے نا، آپ نے تو القاعدہ کو، جس نے ہم پہ حملہ کیا وہ دہشت گرد جماعت ہے، آپ نے ساتھ دیا، چلو پاجے تو اسی دہشت گرد ہو۔ سو آئی تھنک یہ بہت تیزی سے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ دیکھیں آپ کے پاس انٹرنیشنلی آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے چیزوں کا۔ جب آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح چلنا ہے جس طرح آپ کو چلایا جائے گا۔ اب انڈیا کیا کرنے لگا ہے، اس پہ آتے ہیں۔ انڈیا یہ کرنے لگا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں، جواب ہی نہیں دیتے، جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ جواب ہی نہیں دیں گے، آپ وہ اس کو رسپونڈ ہی نہیں کریں گے، اور وہ کہیں گے جی یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ ہمارے وہ قابل ہی نہیں ہے۔ اب ہوا یوں ہے کہ انڈیا کا ڈپلومیٹک پولیٹیکل کیپٹل اتنا بڑھ گیا ہے، اب دیکھیں انہوں نے پکڑ کے جو ہے کینیڈا کو پورے ویسٹ میں آئسولیٹڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پورے اگر ویسٹ میں کینیڈا آئسولیٹ ہوا ہے تو دس از ناٹ بیکاز یہ انڈیا کی بہادری ہے، یہ کینیڈا کی کمزوری ہے کہ وہ فورس ہی نہیں کر پایا کہ انڈیا کس مقام پہ آ گیا۔ اور اگر کینیڈا نے اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش کی تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا، اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا، تو سارا ویسٹ ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ سو یہ جو پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارے سامنے کہ انڈیا اگر ڈپلومیٹکلی، ان کو پتہ ہے پاکستان کا ویٹ ہی کوئی نہیں ہے، مسلمان ملک اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی یو این کا جو سیشن ہوا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہی تھوڑا بہت بولا ہے، اور بڑا ہلکا سا بولا ہے،
باقی تو کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ملک ہمارے ساتھ نہیں بولا. تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا لوگ ہیں ان کے ساتھ، نہ تو ان کے لیے کوئی بولتا ہے نہ انٹرنیشنل میڈیا ہم نے وہاں. اب ظاہر بات ہے کشمیر میں انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں چاہتا. انڈیا کا ایک خاص قسم کا کنٹرول ہے. میں ایک جسے وہ کہتے ہیں نا، آپ جتنے بھی لوگ جو کشمیر سے ہو کے آتے ہیں، جس طرح پاکستان تمام امبیسڈرز کو کشمیر میں گائیڈڈ ٹور کراتا ہے، اسی طرح انڈیا بھی تمام جو امبیسڈرز انڈیا میں ہوتے ہیں ان کو گائیڈڈ ٹورز کراتے ہیں. ٹھیک ہے، بیکاز دونوں طرف حالات اس طرح کے ہیں کہ دونوں طرف وہ چھوڑ نہیں سکتے ان کو. اچھا، بٹ اینی ہو موونگ فارورڈ، یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے انڈیا کہتا ہے جی ہم رسپونڈ ہی نہیں کرنا آپ کو، جو کرنا ہے کر لو. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز پہ آ کے کیا پاکستان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کیا سلوشن ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس. کیا واقعی پاکستان جو ہے اس کے پاس کوئی پلان ہے؟ مجھے نہیں لگتا، میں نے تو کبھی سنا نہیں ہے پاکستان کی کسی اتھارٹیز کے پاس کوئی ایسا پلان. اور میں آپ کو پہلے بتا دوں، نریندر مودی نے نواز شریف کو سرپرائز دینا ہے. وہ سرپرائز جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ سرپرائز ہوگا، آپ نے پریشان ہو جانا ہے. اور کیونکہ انہوں نے پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ایک اور نواز شریف ایک اور بندہ تیار کر رہی ہے جو میرے سے بات کرے گا. سو اس طرح کا ماحول پیدا کرو کہ اس کو، اور جب وہ ہمارے ساتھ بات کرے تو وہ کمزور ہو، آئسولیٹڈ ہو. اب نریندر مودی ہو سکتا ہے پاکستان کو ایک اس طرح کا رسپانس دیں کشمیر کے حوالے سے، یا بائی لیٹرل ریلیشن میں کوئی اس طرح کی چیز کر دیں کہ وہ ایسی ہوتا ہے جب دونوں ٹیبل پہ بیٹھیں تو ایک بندہ جو ہے نا آلریڈی ڈیفیٹڈ محسوس کرے. سو انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے آلریڈی پاکستان کو مزید کمزور کر کے تو ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. اگر وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے بھی، اگر نواز شریف نے اپنے پرسنل آفیسز کھولے، پہلے تو نریندر مودی نے پوچھنا ہے، اس نے کہنا میاں صاحب تسی گل تے کر لو گے ٹھیک ہے، پر یار تہاڈا کی پتہ ہے تسی تے جڑا نا وہ کوئی پتہ ہی نہیں تہاڈا، آپ کو خود اتار دیا جائے تو آپ ہمیں پہلے گارنٹی دیں آپ نہیں اتریں گے. ٹھیک ہے، یہ پروسیس رول بیک نہیں ہوگا. دیکھیں نا، یہ بھی ایک پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے انسلٹ ہوتی ہے. انہیں چنگی یار تو وزیر اعظم ہے، تیرا پتہ ہی کو نہیں تو کدو لت جانا، میں تو 10 سالاں دا بیٹھا ہے. سو دیٹس ویئر انڈیا جو ہے وہ پولیٹیکلی وہ اسٹرانگ رہتا ہے. سو ہمیں پاکستانیوں کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے، ہماری حکومت کے لیے کیا انٹرنیشنلی کوئی رہ گئے ہیں جو کیا سے بولتے ہیں راستے رہ گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا. امریکہ ہماری سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ امریکہ کہتا ہے یہ انڈیا اور پاکستان کا بائی لیٹرل مسئلہ ہے، اٹ مینز یہ انڈیا کی جیت ہے. برطانیہ بھی یہی لفظ کہتا ہے جی کہ یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑیں گے. جرمنی کی فارن منسٹر نے ایک دفعہ بیان دے دیا، انہوں نے کہا یار یہ تو ہم اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو. اس کے بعد انڈین فارن آفس اس کو جناب انہوں نے لین دین کی، اس کے بعد انہوں نے پھر بیک ٹریک کیا اپنی اسٹیٹمنٹ سے، اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری گئے ہوئے تھے وہاں پہ. میں یہ آپ کو ریسنٹ ڈیولپمنٹس بتا رہا ہوں جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ انڈین کلاؤڈ کیا ہے. مڈل ایسٹ سارا پیچھے ہٹ گیا آپ سے. ٹھیک ہے، آپ کی جو او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن آپ کے کہنے پہ ایک اجلاس بلانے کو تیار نہیں ہے. سر جی ایک اجلاس بلانے کو تیار نہیں ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن آن کشمیر. یہ ابھی پتہ نہیں فلسطین پہ انہوں نے کس طرح بلایا ہے، کیونکہ وہ سارے اندر سے وہ اب دیکھیں نا، نریندر مودی نے جتنی مسلمان دنیا پہ، میں آپ کو پٹ پٹ مار گیا لوگوں کو 10 مار گیا، جتنی کوئی انویسٹمنٹ نریندر مودی نے مسلمان دنیا پہ کر دی ہے، آپ کو کیا پتہ ہے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دے ایبسولوٹلی نو کہ اس انویسٹمنٹ کا کیا مقصد ہے، یہ انویسٹمنٹ کیوں کی جا رہی ہے. اور وہ انویسٹمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسے کر رہے ہیں. اگر محمد بن سلمان کو بالی ووڈ کی ضرورت ہے تو سلمان خان اور شاہ رخ خان جاتے ہیں. اگر اس نے اپنے وہ نئے پروموٹ کرنے، آپ دیکھیں نا انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم تو سعودیہ جا کے پروموٹ ہی نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم جا کے دیکھیے گا سعودی عرب میں، اور انہوں نے ایک آدھے مسلمان پلیئر آگے کرنے اور انہوں نے ہر چیز کر لینی ہے. نہ بھی مسلمان پلیئر ہوں، اب محمد بن سلمان بڑا بدل گیا. ٹھیک ہے، سو اب تو سارے کا سارا فلیٹ ہے، مڈل ایسٹ فلیٹ ہے. سو پاکستان کو پاز اینڈ تھنک ہے، اکنامیکلی بہتر ہوں، پولیٹیکلی اسٹیبل ہوں. اگر یہ حالات آپ نے ٹھیک نہ کیے تو ہمارے لیے، ہمارے کنٹرول سے یہ چیزیں باہر وہ نہیں وہ کنٹرول وہ رہیں گی، اور ہم ایک مزید ایک جسے کہتے ہیں نا جنجال میں گھس جائیں گے. اور یہ ایک ایسا جنجال ہوگا جو ہمارے، جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ہمارے کنٹرول سے باہر ہوگا. سو دیٹس ویئر دا گورنمنٹ آف پاکستان نیڈس ٹو لک کہ بھائی ہمیں کہاں پہ اور کیسے چیزوں کو مینیج کرنا ہے.
ہمیں کیا نیا ڈپلومیٹک طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں کشمیر پہ کیا کرنا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں ہر روز پاکستان پیچھے جا رہا ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے، جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پاکستان سچ بھی نہیں بولتا۔ جب آپ سچ بولیں اپنی عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حقیقت بیان کریں کہ فائن دس از ویئر وی اسٹینڈ، دس از ویئر انڈیا اسٹینڈ، اب ظاہری بات ہے اگر سچ بولیں گے تو ان لوگوں نے کہنا ہے یار تسی چنگے بندے ہو، تسی تو آپ کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں، تسی تو کمزور سیاستدان ہو، لاؤ تھلے انہوں۔ اب نواز شریف نے آتے ہی دیکھے نا وہ جلسہ ہوا ہے تو اس نے فلسطین کا جھنڈا لہرانا شروع کر دیا، اور اس کا صرف کیا ہے، صرف ویوز۔ اور ظاہری بات ہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہوتا وہ سب نے لہرانا تھا، اور فلسطینیوں کو پوچھتا بھی کو نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اب اسرائیلی ان کو مار رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے ان کو پوچھنا ضروری ہے۔ سو آئی تھنک دیٹس ویئر وی ریئلائز اینڈ دیٹس واٹ وی ڈو، کہ ہمیں پاکستان کو ایک پراپرلی اسٹریٹجائز کرنا ہے، دیٹ اف انڈیا نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو جواب بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو جواب بھی نہیں دیں گے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولتے رہیں۔ اٹ مین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا چھوٹا ملک ہیں، اتنے irrelevant ملک ہیں، اتنے آئسولیٹڈ ملک ہیں کہ بھائی آپ کا جواب دیں نہ دیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ سو پاکستان کو اس چیز کو انالائز کرنا ہے کہ اب اس کا کیا، ہمارا جو یو این میں مشن بیٹھا ہوا اس نے کیا کرنا ہے، کیا انہوں نے واقعی ان کے پاس دے ہیو آپشنس چیزوں کو سپیڈ اپ کرنے کے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان شاید نان پرماننٹ سیٹ میں جا رہا ہے یو این سیکورٹی کونسل کی، تو جب نان پرماننٹ سیٹ میں جاتا ہے تو چیزوں کو تھوڑا سا کر سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کین اسٹاپ دیٹ نان پرماننٹ سیٹ۔ اس کا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی نان پرماننٹ سیٹ میں انڈیا اور پاکستان جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے آپ نے بھی آنا ہے ہم نے بھی آنا ہے۔ تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ شاید پاکستان نان پرماننٹ سیٹ کے لیے جا رہا ہے، تو اگر پاکستان نان پرماننٹ سیٹ کے لیے یو این ایس سی میں جاتا ہے، انڈیا وہاں پہ ظاہری بات ہے ووٹ دیتا ہے یا کیا کرتا ہے، لیکن وہ ایک ظاہری بات ہے 15 لوگوں کو ہی ملک کو 10 نان پرماننٹ ہوتے ہیں، 5 پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں یو این کے، وہ ظاہری بات ہے ایک چوائس، ایک آپشن آتی ہے آپ کے سامنے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ سو وہاں پہ اگر ہو سکتا ہے پاکستان کو سیشن کو لانے کی کوشش کرے، لیکن وہ کسی کی کر لینا کک بھی نہیں کر لینا۔ رشیا امریکہ کی اس وقت لڑائی دیکھ لیں، لیکن امریکہ اور رشیا ایکولی دے ول سپورٹ انڈیا، ٹھیک ہے، کلا چائنا ہی چائنا بہادر ہے ساڈے نال، تے برطانیہ تے وہ بھی انہوں نے نال، سو ساری کی ساری سیکورٹی کونسل تو انڈیا کے ساتھ تو نہیں ہے۔ ہم صرف یہی ہے کہ ایشو کو ہائی لائٹ کرا سکتے ہیں، باقی کک بھی نہیں کرا سکتے۔ سو لہٰذا اس کو اس پیمانے پہ سوچیں، اپنے بچوں کو بتائیں ہم نے اس کشمیر سے کیا لینا ہے، اس کشمیر سے کیا لینا ہے، اور اس کشمیر کو ہم نے کیا دیا ہے۔ آپ کشمیری جو پاکستان میں جو کشمیری ہیں ان کا انفراسٹرکچر چیک کریں، وہ سارے تھے آ کے اسلام آباد پنڈی بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک دیکھیں نا ظلم ہے، ایک ظلم اس حد تک ہے کہ ہم سارے کے سارے ان کو وہ ٹریٹ ہی نہیں کر سکے، ان کا وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں بلڈ کر سکے، ان بیچاروں کو ساروں کو اسلام آباد راول پنڈی لاہور جانا پڑتا ہے نوکریوں کے لیے، اور پھر ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا، پاکستان اینج ہوگا، او ہوگا، فلان ہوگا، ٹمکان ہوگا۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا دیز آر ویری پینفل، لیکن یہ انڈیا نے جو چھکا مارا ہے کہ پاکستان کو جواب ہی نہ دو، گل مکا دو انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب دیکھتے ہیں آئندہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بھی ہے انڈیا کو ہوتی تو تکلیف ہے اس چیز میں بڑی سخت، کہ جب یو این میں وہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ بڑے ہیوی لوڈڈ ڈپلومیٹک ورڈز استعمال کرتے ہیں، اور جب عمران خان کرتا تھا تو زیادہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کا سارا ویسٹرن میڈیا وہ ایک وقت ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ نواز شریف عمران خان کو اسی بڑا پسند کرتی تھی کہ یار ہے مودی دے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عمران خان کیونکہ خود سلیبریٹی تھا، ہے تو ابھی بھی بیچارہ سلیبریٹی جیل میں ہے، لیکن یہ ہے کہ خود سلیبریٹی تھا تو وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ گلوبل ہیڈ لائن بن جاتی تھی، اس کی ٹویٹ گلوبل ہیڈ لائن بن جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ سو وہ جی پاکستان کا ایکس جسے وہ کہتے ہیں نا پلے بوائے ٹرنڈ پالیٹیشین، کرکٹر ٹرنڈ پالیٹیشین نے یہ بات کر دی۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دے آر دیر، اور اب ہمیں کیا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے، دیٹ از دا موسٹ کروشل آنسر۔ اس آنسر کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ڈپلومیٹس جو ہیں نا انہوں نے ہماری حکومتوں کو بتا دیا ہوا کہ ان کی لمیٹیشنز کتنی ہیں، وہ کام بیچارے بڑا کرتے ہیں۔ آئی ہیو میٹ پاکستانی ڈپلومیٹس ان یورپ اینڈ یو ایس اینڈ یو این اینڈ مینی پلیسز، تو ناٹ ان اینی آفیشیل کیپیسٹی، میری کوئی آفیشیل کیپیسٹی نہیں، لیکن میرے دوست ہوتے ہیں، ہم کبھی یونیورسٹی اکٹھے پڑھتے رہے، جونیئر سینئر، تو وہ کبھی کبھی ویسے کوئی ایسے موقع مجھے مل جائے تو آئی ہیو میٹ مینی آف مائی پاکستانی ڈپلومیٹس، تو وہ بیچارے محنت بڑی جان بڑی مارتے ہیں مجھ پہ وطن دل کی بات کرنا، لیکن انہوں بیچارے دی جی گل ہے نا
وہ کوئی نہیں پیچھے سیاستدان ہی لیٹے انہیں غریباں کٹا دسا کرنا ہوتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے وہ دیٹ از دیر. لیٹ سی اس میں کیا کرتے ہیں پاکستان کی پٹاری جو بڑا نا صاف کٹ دا. تھینک یو.